حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ جو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ انسان اپنی زندگی، اپنا جینا مرنا سب اللہ کے حکم کے مطابق کر دے تو یہ انسان ایک کامیاب انسان ہے. اور اگر یہ انسان سوچے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لوں تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لے، لیکن بس اتنا سا خیال کر لے کہ وہ اس کی مرضی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی ہے، ہم جو جی چاہے کریں. بعض لوگ بیچارے خوب پڑھے لکھے، قابل، عقل مند، وہ مرد اور عورت کہنے لگتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا لباس ہماری مرضی. جی بہت اچھا ہے، آپ اپنی مرضی کا لباس پہنیں، اپنی مرضی سے اپنے جسم کو استعمال کریں. کوئی اللہ نے پابندی تو نہیں لگائی، خواہشات کو پورا کرنے میں اللہ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات اس دین کے تابع کر دے جو میں لے کر آیا. آپ خواہشات پوری کیجیے.
اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیجیے، اپنی مرضی کا لباس پہنیے، اپنی مرضی کا کھانا کھائیے، اپنی مرضی کا پانی پیجیے، اپنی مرضی کا گوشت کھائیے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، بس اتنی سی بات ہے۔ دین اسلام کے مطابق نہیں ہوگا تو وہی گناہ بن جائے گا، وہی لباس گناہ بن جائے گا، وہ جسم کا استعمال گناہ بن جائے گا، وہ کھانا گناہ بن جائے گا، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا۔ ہماری تو ہر چیز اللہ کے لیے، یہی ہمیں عقیدتاً سکھایا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہی آج کا موضوع۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس انسان کو اپنے عقیدے کو بالکل اس آیت کے مطابق بنائے رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ نے عقیدہ بتایا انسان کا، اور اس عقیدے میں ذرا بھی فرق آ جائے، یہی اللہ کا محبوب نہیں رہتا، اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں رہتا۔ اس کی نمازیں کسی اور کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس کی قربانیاں دکھاوے کے لیے، اس کی زندگی کا گزارنے کا نظام دکھاوے کے لیے، اس کا مرنا بھی دکھاوے کے لیے، تو اللہ کو وہ مرنا بھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ ایک شہید کو جہنم میں ڈالا جانے لگے، وہ کہے گا میں تو جان قربان کر دیا اس لیے تاکہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا بہادر تھا۔ تو لوگ کہہ چکے، لوگوں کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا، جان میرے لیے نہیں قربان کی۔ تو انسان اپنا پختہ عقیدہ بنا لے ہر کام کے اندر، للہ رب العالمین۔ اور پھر یہ والی زندگی مکمل طور پر جنہوں نے گزاری وہ انبیاء علیہ السلام، کمال کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی زندگی کے حالات گزشتہ جمعے میں عرض کرتے ہوئے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچے، یعنی اسماعیل علیہ السلام، اور جب پیدا ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام پہلا بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، تو اس وقت جو کم از کم روایت ہے وہ 86 سال کی ہے۔ زیادہ عمر کی اور روایتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، پہلا بیٹا 86 سال کی عمر، تو 15-16 سال بھی عمر لگا لیں، نو عمری کی عمر جب اسماعیل علیہ السلام 15-16 سال کے بھی ہوئے ہوں گے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ۔ اس وقت ایک حکم ہو رہا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ بیٹا بھی ہونے والا نبی اسماعیل علیہ السلام، بیٹے کا بھی جواب سننے والا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے بات کو مان لیا، دونوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا، اسلام
کا لفظی مطلب اسلم یسلم اسلامن کا لفظی معنی لغت میں لکھا ہے نا ڈکشنریوں میں، وہ ہے گردن جھکا دینا، گردن نہادن، گردن رکھ دے، بس ٹھیک کہہ دیا، مان لے۔ فلما اسلم، جب دونوں نے گردن جھکا لی، دونوں نے بات مان لی، باپ بیٹے نے، وَتَلَّهُ الْجَبِينُ، اور اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ذبح کرنے لگے۔ روایات میں تو بہت باریکی میں باتیں آئی ہیں احادیث میں کہ باقاعدہ لٹا لیا، چھری گردن پہ بیٹے کے چلانے لگ گئے، یہاں تک اللہ نے چھری کو حکم دیا، ابراہیم کو حکم دیا کاٹو، چھری کو حکم دیا کاٹنا نہیں۔ بہت عجیب سی بات ہے۔ نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر بدلہ کیا دیا؟ وفدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ نے وہاں ایک دمبا اس کی جگہ رکھ دیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات، پوری بات جو عرض کی یہاں تک، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں، یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ما هذه الاضاحی، اضاحی اضحیہ کی جمع، اضحیہ کا معنی قربانی۔ آج کل بعض جگہ قربانی کے اشتہار وغیرہ اور نماز عید کے اشتہار وغیرہ، اور بعض اخبارات میں بھی اسی طرح سرخیاں لکھی گئی کہ عید الاضحیٰ 7 جون کو ہوگی، عید الاضحیٰ۔ اس کے لیے آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ضحیٰ جو ہے نا وہ عربی زبان میں چاشت کو کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کا وقت جب دھوپ میں ذرا تیزی آ جاتی ہے اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ اور اضحیٰ یہ اضحیہ کی جمع ہے، اضحیہ کا معنی قربانی، اضاحی کا معنی قربانیاں۔ تب آپ فوراً سمجھ گئے کہ عید الاضحیٰ نہیں ہوتا لفظ، عید الاضحیٰ وہ صلاۃ الضحیٰ ہے، چاشت کی نماز۔ وہ عید الاضحیٰ نہیں، وہ غلط لفظ ہے، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ بالکل غلط۔ تو بتا رہا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ وہ والی بات ہے کہ جس کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اور قربانی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اور قربانی کس کس کی طرف سے دینا واجب ہوتا ہے، اور قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ قرآن مجید میں لفظ اضاحی اضحیہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں قربانیوں کے لیے 3 لفظ اور آئے ہیں۔ ایک لفظ نسک، منسک، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانیاں رکھی ہیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام لے ان چوپایوں پر، من بہیمۃ الانعام۔ معلوم ہوا قربانی کے اندر صرف چوپائے جائز ہیں بس،
اور چوپایوں میں سے بھی اونٹ، گائے، بھینس کی قربانی جائز، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، چھترا جس کو آپ بھیڑ کہتے، بس یہ قربانی میں جائز۔ اسی آیت کے تحت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اس میں سے محتاج کو اور فقیر کو اور تنگدست کو بھی کھلا دو۔ اس لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھانا جائز، غریبوں کو دینا بھی جائز، رشتہ داروں کو، امیر کو دینا بھی جائز۔ یہ صدقہ نہیں ہوتا، یہ ہدیہ۔ تو ایک لفظ قربانی کا قرآن مجید میں منسک اور نسک آیا، دوسرا لفظ قرآن مجید میں نحر کا لفظ آیا سورۃ الکوثر میں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ نحر کہتے ہیں خاص طور پر اونٹ کے ذبح کرنے کا خاص طریقہ، کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے دونوں پاؤں باندھ دیتے ہیں، پھر اس کا گردن کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہوتا ہے اس میں برچھا مارتے ہیں اور وہاں سے خون بہتا ہے یہاں تک کہ وہ بے دم ہو کر گرتا ہے، اس کو نحر کہتے ہیں۔ نحر کا معنی سینہ، لغوی معنی سینہ، تو سینے کے قریب اس کو برچھا مارتے ہیں، یہ صرف اونٹ کے اندر، لیکن عام قربانیوں کو بھی نحر کا لفظ عربی میں کہتے تھے۔ تو ایک نسک کا لفظ قرآن مجید میں آیا قربانی کے لیے، اور ایک نحر کا لفظ آیا قربانی کے لیے۔ تیسرا لفظ جو قربانی ہے، یہ لفظ قربان یہ بھی قرآن مجید میں آیا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو لفظ قربان یہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور لفظ قربانی کا لغوی معنی علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قربانی کہتے ہیں ما یتقرب به العبد الى اللہ تعالی بالنسک والصدقہ، کہ قربانی کا مطلب کیا، لفظ قربانی کیا ہوتی ہے؟ ما یتقرب به العبد الى اللہ تعالی، وہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ما یتقرب به العبد الى اللہ، جس چیز کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ من صدقۃ او نسک، وہ صدقے میں سے ہو یا قربانی میں سے ہو، کہتے ہیں نا اس نے اپنا مال قربان کر دیا، اس نے جان قربان کر دی۔ تو انسان جان اور مال دونوں کو اللہ کی راہ میں دے، استعمال کرے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو قربانی کہتے ہیں۔ چوتھا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، اضحیہ۔ تو کل 4 لفظ ہو گئے دین اسلام کے اندر قربانی کے لیے، ایک نسک، ایک نحر، اور ایک قربانی، اور چوتھا لفظ اضحیہ۔ اور ان قربانیوں کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنا مال موجود ہو، 10، 11، 12 ذوالحجہ کو، عید کے قربانی کے 3 دن، ایک 10 تاریخ عید کا، اس سے اگلا دن، اور پھر اس سے اگلا دن، یہ 3 دن۔ اگر ان 3 دنوں میں اس میں قربانی کے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں،
اگر ایک دن پہلے بھی پیسہ آ گیا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی، اس کے آج کل بنتے ہیں 1,80,000 روپے۔ اگر 1,80,000 روپیہ کسی کے پاس بچت موجود ہو، سامان اتنا فالتو موجود ہو، سامان تجارت موجود ہو، اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور قربانی فرض واجب ہوتی ہے مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، صاحب نصاب پر، اور اس کے ساتھ ساتھ مقیم شخص، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ان 3 دنوں میں سفر میں ہو تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ حاجی حضرات جو حج کرنے جائیں اور ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 تاریخ کو وہاں حج کے دنوں میں مسافر ہوں، کم کچھ عرصے کے لیے وہاں گئے، تو ایسی صورت میں ان پر مال والی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور جو حاجی حضرات 15 دن ان کو ہو جائیں، حج سے پہلے کے دن، 5 دن حج کے اور اس کے بعد کے بھی دن ملا کر 15 دن ہو جائیں، تو ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہوں۔ تو مسلمان پر واجب ہوتی ہے، عاقل پر بالغ ہو، اور بالغ پر واجب ہوتی ہے۔ بالغ 14-15 سال سے کم عمر بچہ کہلاتا ہے، اور 14-15 سال کا ہو جائے بچہ یا بچی تو اس کی طرف سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی 1,80,000 روپیہ اس کے پاس الگ سے موجود ہے، اور پھر وہ مقیم ہو، تب اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی گھر میں اگر 2، 4، 5 بھائی ایک کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یا باپ ہے، جوان بچے ہیں، ایک کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہاں یہ سوچ کر کہ یہ سارے کے ساروں کی طرف سے ایک بکرا، ایک حصہ، بس ایک قربانی کافی، ایسا نہیں۔ دیکھنا ہوگا اگر گھر کے خاتون ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، شوہر اس کی طرف سے قربانی کر دے، چاہے گائے میں حصہ ڈال دے، چاہے بکرا یا بکری لے لے، کوئی چیز لے لے۔ اور اگر گھر کے والد صاحب ہیں، جوان بچے ہیں، ہر ایک کے پاس 1,80,000 روپیہ کا نقد موجود ہے بچت، تو ایسی صورت میں سے ان سب میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس 1,80,000 روپیہ نہیں ہے، خاتون کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، کم ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک تو یہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے قربانی کس پر واجب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، اس سے قربانی کا تعلق نہیں ہوتا، قربانی کے گوشت سے تعلق نہیں ہے، صرف ذبح کر دیا جانور، قربانی ادا ہو گئی۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، ان کا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ وہ تقوی کیا؟ شروع میں اس کے لیے آیت پڑھی جو آج کا موضوع تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بس یہ نیت ہو۔ ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، و نسکی، میری قربانیاں، و محیای، میری زندگی، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بس یہ ہے تقوی، یہ نیت ہو، قربانی ادا ہو گئی، اس میں دکھاوا، ریاکاری موجود نہ ہو، دکھاوا موجود، نمائش مقصود نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو آج کل بہت زیادہ سوال چلتا ہے کہ جی اتنا گوشت ہو جاتا ہے، اتنے
گوشت عام ہو جاتا ہے، اگر یہ لوگ قربانیاں نہ کریں تو کم از کم باقی سارا سال گوشت سستا کھانے کو مل جائے. یہ آج کل لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں. اگر اتنے جانوروں کو ان 3 دنوں میں ذبح نہ کریں تو ایسی صورت میں باقی دنوں میں کتنا سستا گوشت مل جائے. تو جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ انسان آج جو قربانی کر رہا، اس قربانی کے طفیل ہمیں سارا سال جتنا گوشت سستا مل رہا وہ بہتر مل رہا، اس لیے کہ قربانی کے موقع پر جو آپ جانور لے کر ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت بہت مہنگا ہوتا ہے. بہت اچھی طرح یاد رکھیے، بہت مہنگا ہوتا ہے. اور اللہ کا نظام ہے کہ جن غیر مسلم ممالک کے اندر، خاص طور پر ہندوؤں کے ہاں آپ لے لیجیے، اگر قربانی کا تصور وہاں نہیں ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار بھی نہیں ہے. جانوروں کی پیداوار بھی نہیں ہے. کیوں پالیں جانوروں کو؟ آپ کے ملک میں ذہن میں رکھیں، سارا سال لوگ قصائیوں کے لیے نہیں پالتے، اس قربانی کے عید کے لیے جانوروں کو پالتے ہیں. اس لیے کہ قصائیوں سے جو گوشت ملتا ہے اس سے ان کو آمدن نہیں ہو سکتی جتنی آمدن اللہ نے ان 3 دنوں کے اندر قربانی کے گوشت کے اندر رکھی. یہ اللہ کا نظام ہے، اسے بھول جائے. اگر یہ قربانیاں نہ ہوں کسی ملک کے اندر تو وہاں گوشت اور مہنگا ملے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ سن رہا ہے، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں قربانی کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، باربیکیو بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کباب بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پلاؤ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. بعض قابل لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ، صرف سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر، جو ہندو بہت پھیلا رہا ہے اس وقت، وہ کہتے ہیں ویسے یہ مسلمان ہیں بڑے ظالم، اتنے چند دنوں کے اندر اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، بڑے ظالم. یہ الفاظ ہیں سوشل میڈیا میں ہندوؤں کی طرف سے جو آج مسلمانوں کے ذہنوں میں رچ بس گئے. آج یہ سوشل میڈیا اتنا ذہنوں پر حاوی ہو گیا ہے کہ جو مسجد و محراب و منبر سے جو آواز اٹھتی ہے وہ اتنی دب جاتی ہے کہ سوشل میڈیا اس پر کتنا حاوی ہو جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابھی لاہور میں کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے عزیز قریبی دوست کے نمازی، ماں بھی نمازی، باپ بھی نمازی، گھر میں بھی ماحول بہت اچھا، بس بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کروایا ہوا تو ان صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا. جنازے میں جانا ہوا تو وہ صاحب گلے لگ کر رونے لگ گئے. تو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ آپے سے بار بار باقی لوگوں کے بھی رو رہے تھے گلے لگ کے، لیکن میرے گلے لگ کے زیادہ ہی رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا خیر ہو گئی، ہمت کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں. کہنے کہ نہیں، بیوی کے مرنے سے زیادہ ایک بات اور پیش آ گئی ہے، مجھ سے قابو نہیں ہو رہا دل پر. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے کہ میرا 6-7 سال کا بچہ ہے، کلاس 2 میں پڑھتا ہے. ابھی ماں کو، اس کی ماں کو ابھی کفن دفن پہنا کر چارپائی پہ لٹایا تو یہ بچے نے آ کر مجھ سے بڑے احترام سے پوچھا کہ ماں کی چتا کو آگ کب لگائی جائے گی. میرا خیال ہے میرا ایک دفعہ جملہ بولنا کافی ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ماں کی چتا کو آگ کب لگائی جائے گی. میں نے کہا ماں بھی نمازی تھی، باپ بھی نمازی ہے، بڑا گھر کا ماحول اچھا ہے، لیکن ایسے اداروں کے اندر داخل کیا ہوا ہے بچوں کو کہ جہاں سوشل میڈیا بچوں کے ذہنوں پر حاوی ہو چکا. یعنی ہم اپنے 6-7 سال کے بچے کو یہ نہیں بتا سکے کہ جب انسان کی ایک جان چلی جاتی ہے تو اس کے بعد کفن جنازہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہندو اپنے ڈراموں، اپنے فلموں، اپنے سوشل میڈیا سے وہ ہمارے مسلمان بچوں کے ذہنوں میں اتار چکا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم ماں باپ سے کوتاہی ہوئی، ہم علماء سے کوتاہی ہوئی، ہم اساتذہ سے کوتاہی ہوئی. ہم ان بچوں کے ذہنوں میں نہیں اتار سکے. آج چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ ہے کہ چتا کو آگ کب لگانی ہے. اس کے بعد سے اس کا دل نہیں سنبھل رہا تھا. بالکل اسی طرح آج قربانی کے لیے بھی ایک تو پاکستان کے بعض نامور قلمکار ہیں، لکھنے والے ہیں، اسکالرز ہیں، وہ تک لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں.
کہ جی یہ جو قربانی ہے اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، مینا کے اندر قربانیاں ہوتی ہیں، خواہ مخواہ پاکستان کے اندر اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، ایک طرف تو یہ شور چل رہا ہے۔ اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، تو اتنے مشائخ اس مجمع میں موجود ہیں، علماء مفتیان کرام موجود ہیں، سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حج کے مناسک میں سے قربانی ہے ہی نہیں۔ حج کے مناسک، حج کے اعمال میں قربانی شامل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جو شخص حج افراد کرتا ہے، صرف حج کرتا ہے، اس پر قربانی نہیں واجب ہوتی۔ اور یہ جو قربانی جتنے وہاں حاجی کرتے ہیں حج کی قربانی، یہ دم تمتع اور دم قران ہوتا ہے، یا وہ حج تمتع کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، جو حج تمتع کرے، فائدہ اٹھائے عمرہ کر کے حج تک، اسے چاہیے جو میسر ہو قربانی دے دے۔ تو حج کے اعمال میں قربانی نہیں ہے، یہ تو دم تمتع دم قران ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد زندگی میں ایک حج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک مرتبہ حج کیا، لیکن 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور 10 سال قربانی فرماتے رہے۔ معلوم ہوا حج کے علاوہ قربانی، حج کا تعلق نہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا تعلق غیر حاجی کے لیے بھی، ایک تو یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمانے کہ یہ باقاعدہ قرآن و سنت سے ثابت کہ یہ قربانی ہر شخص وہ جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قربانی کیا ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ اگر ایک قربانی واجب ہوئی کیا 2 کر سکتے ہیں؟ بعض حضرات بڑے دل والے کہتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے والدین کی طرف جو مرحوم ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ اسے اسراف سے، فضول خرچی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب قربانی کا بکرا 75,000 80,000 کا مل سکتا ہے، ٹھیک تو ایسی صورت میں 1-1.5 لاکھ کا بکرا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ تبذیر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید سے غور سے سنیے گا۔ قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے 2 لفظ آئے، ایک تبذیر اور ایک اسراف۔ ایک تبذیر اور ایک اسراف، دونوں کی تعریف الگ الگ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبذیر کی تعریف بیان فرمائی، بخاری شریف میں روایت موجود۔ فرمایا تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنا، جس کے بارے میں آیت ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور تم فضول خرچی مت کرو، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے فضول خرچی کیا چیز ہے؟ نمبر 1 تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنا۔ میرے عزیزان محترم، گناہ کی جگہ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے۔ وہاں 2 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ کی جگہ تو 1 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے۔ ایک نمبر 2 لفظ اسراف۔ اسراف آیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کس کو ترجمہ ہم فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، مال کو ضائع کرنا، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر کھانا اتنا بنا لیا، یا کھانے والے اپنی پلیٹوں میں اتنا کھانا ڈال لیں کہ باقی ضائع ہو جائے، اسے اسراف کہتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ شادی بیاہ میں کھانا دینے والے جو کھانا بچ جاتا ہے اس کے بعد ایک ایک چاول، ایک ایک بوٹی ضائع نہیں ہونے دیتے اور غریب کو دیتے ہیں، ایسی صورت کے اندر لازماً ان کو ثواب ہوتا ہے۔ اور ایک ہو گیا تبذیر، گناہ کی جگہ خرچ کرنا۔ ایک ہے اسراف، ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ اب ایک تیسرا لفظ بھی سمجھیے گا اور وہ ہے کنجوسی، بخل۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الفرقان میں
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، اب آپ آئیے گا بکروں پہ خرچ کرنے کو سمجھنا ہے آج اچھی طرح، قربانی پر خرچ کرنے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ بخل کنجوسی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ درمیان میں اعتدال میں ہوتا ہے۔ ضرورت، اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ اگلا لفظ ہے بخل، کنجوسی۔ کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے پاس وسعت، مال کی وسعت، گنجائش ہوتے ہوئے بھی جو ضروریات ہیں شرعی اور زندگی کی، اس کو انسان پورا نہ کرے، اس پر خرچ نہ کرے، یہ کنجوسی ہے۔ گنجائش ہوتے ہوئے، وسعت ہوتے ہوئے انسان اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے آرام پر خرچ نہ کرے تو اس کو کنجوسی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ کنجوسی اور بخل کسی فرض کام کے بارے میں ہو تو بخل، کنجوسی حرام ہے۔ جیسے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، کنجوسی کرنا، یہ حرام ہے۔ اور قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قربانی واجب ہے کیونکہ واجب ہے، واجب کو چھوڑنا، اس پر عمل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اتنا اہم ہے قربانی کرنا۔ اب وہ بات سمجھنے والی کہ اگر اتنے کا بکرا آتا ہو تو کیا زیادہ پیسے خرچ کر کے اچھا بکرا لینا کیا یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ایک چوتھا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے سخاوت۔ ماشاء اللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا، حضرت تشریف لے آئیے۔ ماشاء اللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا، اہلاً، ماشاء اللہ، حیاک اللہ بالصحۃ والسلامہ انشاءاللہ، حیاک اللہ بالصحۃ والسلامہ انشاءاللہ، 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 ماشاء اللہ، جمعے کی رونق آ گئی تھی، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آج یہ انسان جب بکرا خریدنے جاتا ہے، گائے خریدنے جاتا ہے، میں خوبصورت سے خوبصورت گائے لوں، زیادہ سے زیادہ گائے لوں۔ اب ایک گائے مثال کے طور پر آج کل 2 لاکھ سے اوپر کی آ رہی ہے مناسب گائے، یہ 2 لاکھ کے بجائے 6 لاکھ کی گائے لے کر آتا ہے، کیا یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بکرا اس کو 70-75 ہزار کا مل رہا حقیقت میں آج کل، لیکن یہ لاکھ، سوا لاکھ خرچ کر رہا، 1.5 لاکھ خرچ کر رہا، یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ تو غور سے سننے والی بات ہے کہ اس کے لیے شریعت نے ہمیں ایک چوتھا لفظ سکھایا، اور وہ ہے سخاوت۔ وہ ہے سخاوت۔ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ دین کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اور اگر یہ انسان سوچتا ہے کہ میں قربانی کے بجائے میں کسی غریب کی مدد کر دوں، میں بیوہ کی مدد کر دوں، کوئی بے روزگار ہے اس کی مدد کر دوں، کسی کا آپریشن ہونے والا اس کی مدد کر دوں، تو اگر تو وہ نفلی قربانی تھی وہ چھوڑ کر وہ کسی کی مدد کر دے گا تو گناہ نہیں، ثواب ہی ہوگا اس کو انشاءاللہ۔ قربانی کا ثواب نہ ملا، یہ ثواب مل گیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جس پر قربانی واجب ہو، وہ اگر کسی بیوہ کی مدد کے لیے پیسے خرچ کر دے اور قربانی نہ کرے، ذہن میں رکھیں گے تو اس کو گناہ کبیرہ ہوگا قربانی نہ کرنے کا، ادھر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جو قربانی واجب ہو وہ ضرور ادا کیجیے۔ لیکن کیا ایک قربانی واجب ہے اور اس کی جگہ ہم کیا زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں والد کی طرف سے؟ نفلی قربانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک مدینہ طیبہ میں دیکھنا ہوگا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، اور آج یہ مسئلہ پوچھنے والے
اور سے بات سنیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کر دیں، ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو پھر وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، بہت مستند حدیث، سوچئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنے والے اس حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو قربان کرتے ہوئے فرمایا اللہم تقبل ھذا من امتی، اللہم تقبل ھذا من امتی، اے اللہ اس قربانی کو میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ جو سوال کرنے والے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں، سوچیے گا آپ کی طرف سے قربانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اللہم تقبل ھذا من امتی، اتنی امت کی فکر، اس لیے یہ انسان اللہ کے کاموں میں فی سبیل اللہ بڑھ چڑھ کر کاموں میں لگائے، اور اس کو قطعاً یہ مت سمجھے کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے، ایک لمحے کے لیے نہ سوچے یہی مال ہے جو اس کا باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے ضابطہ بتایا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے ضابطہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ سمجھیے گا آسان سے ضابطہ، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، زندگی کا اصول، اپنی زندگی کا اصول بنا لے یہ انسان، کیا؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے تم نے بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آخری سوال جو آج شروع میں ذکر کیا اس کا جواب دیتے ہوئے بات مکمل ہو رہی ہے، کیا یہ جانوروں، میں نے بتایا سوشل میڈیا نے آج کے نوجوانوں کے، خاص طور پر نوجوان پڑھے لکھے کے ذہنوں لوگوں کو بہت زہر آلود کر دیا ہے کہ یہ مسلمان ظلم کرتے ہیں جانوروں پر، اتنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، دو باتوں میں فرق کر لیجئے، ایک ہے ظلم کرنا اور ایک ہے جذبہ رحم کو قربان کرنا۔ ان دو لفظوں کو سمجھ لیجئے تو قربانی کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک ہے ظلم کرنا، ظلم کرنا کہتے ہیں کہ انسان کا جو حق اللہ نے دیا اس حق کے علاوہ یہ انسان کسی اور جگہ وہ حق کو رکھے تو ایسی صورت میں یہ ظلم ہے، جیسے شرک کرنا ظلم ہے، جیسے گناہ کرنا ظلم ہے، اور جانور کو پیاسا رکھنا ظلم ہے، جانور کو بے جا تکلیف پہنچانا ظلم ہے۔ اتنے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کو سکھائے کہ ایک صحابی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر جانور پر بیٹھے ہوئے کھڑے باتیں کر رہے ایک شخص سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھوڑا سا نیچے اتر آئیے، اتنی دیر جتنی دیر آپ نے باتیں کرنی ہے اتنی دیر جانور کو آرام پہنچا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم اتنا سکھایا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ اس جان کو میری راہ میں قربان کر دو تو یہ جذبہ رحم کو قربان کرنا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں سے یہ جو لوگ کباب بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور پلاؤ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں ویسے بڑا ظلم ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جس نے آج قربانی کے مفہوم کو بدل دیا، اس لیے کہ آج بازار سے بکرا لیا اور پھر اس کے بعد قصائی کے حوالے کر دیا، قصائی نے گوشت کر کے سامنے رکھ دیا اور رات کو کہتے ہوئے کہ کوئی بڑا ظلم کیا جا مسلمانوں نے، ساتھ ساتھ کباب بھی کھا رہے ہیں اور باربیکیو بھی کھا رہے ہیں۔ کاش کہ یہ انسان ایک آدھ مہینہ پہلے ایک بکرا لے لیتا، یہ دو لوگ لیتے ہیں وہ بات کی تصدیق کریں گے، کاش ایک آدھ مہینہ پہلے یہ جانور لیتا، اس کی خدمت خود کرتا، ملازمین سے نہیں، اس کی خدمت خود کرتا اور پھر اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کو چارہ کھلاتا، یہاں تک کہ اس جانور سے محبت ہو جاتی، جیسے کبوتر پالنے والوں کو کبوتر سے محبت ہو جاتی ہے۔ جتنے کبوتر باز ہیں ان سے ذرا نوجوان بچوں کو ذرا دیکھیں کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں داخل ہو کے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، پہلے جا کر کبوتروں کو دیکھتے ہیں۔ ایک کبوتر مر جائے تو وہ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے۔ پوچھئے جن کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، ان کبوتروں سے محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آج بھی ایک مہینہ پہلے جانور لے کر پالے اور اس کی دیکھ بھال خود کرے، یہاں تک کہ جانور سے محبت ہو جائے،
پھر مجھے یہ عید کے دن اس جانور کو قربان کر کے دکھائیں۔ پھر تو بچے بھی پتہ کیا کہتے ہیں، گھر میں 1 مہینہ پالیں ذرا بچے کو لا کر، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ بچہ جس نے کہ اس بھیڑ کا، اس بکرے کا خیال رکھا اور اس کو اس جانور سے محبت ہو گئی، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو جی آپ اس کو ذبح نہ کریں، اس کی جگہ کوئی اور جانور ذبح کر لیں۔ کیوں؟ اس سے اب تعلق قائم ہو گیا، اور وہ شخص جس کو قربانی کے جانور سے محبت ہو جائے، اتنا تعلق گہرا ہو جائے، یقین جانے کہ وہ آنسوؤں کے ساتھ ذبح کرے گا، اور ذبح کر کے کم از کم 1-2 دن اس قربانی کا تو گوشت اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کر کے دیکھ لیں، پھر سمجھ میں آئے گا یہ جذبہ رحم کو قربان کیا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جس پر قربانی واجب ہو، اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کو خاص اللہ کے لیے وہ آیت عقیدہ بنا کر ذہن میں رکھ کر قربانی کیجیے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ سب کو اخلاص عطا فرما، یا اللہ معاشرے کے اندر جتنے غربا مستحقین ہیں، جتنے عزیز و اقارب ہیں، ان کا ان خوشیوں کے موقع پر خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جتنے حجاج کرام جا چکے ہیں، جو جانے والے ہیں، یا اللہ سب کے حج کو قبول فرما، سب کو صحت اور عافیت سے حج کر کے بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم آج الحمدللہ جمعے میں تشریف لائے، یا اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ یا اللہ اس وقت جو دعا مانگ رہا ہے خواتین و حضرات میں سے، یا اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی، اپنا جینا مرنا، اپنی نمازیں، اپنی قربانیاں سب اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔